حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثني عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لأمري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفسك بها دما ولا يعدد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبل الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ آسيا ولا فرا بدم ولا فرا بحرب. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو: اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے لیے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے